ناول تجھ پہ دل ہارا از قلم طوبہ صدیقی ایپیسوڈ نمبر 13۔ سرور شاہ حیات کو کمرے میں لے کر داخل ہوا تو تازہ پھولوں کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ روم بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بھابھی یو آر گریٹ، سرور شاہ نے مسکراتی نظر پورے روم پر ڈالتے زریشا کے دل میں تعریف کی۔ ویلکم ٹو مائی روم اینڈ مائی لائف مسز حیات سرور شاہ۔ سرور شاہ نے حیات کی دونوں ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا تو اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ حیات کا چہرہ اس کی شرم و حیا کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ بیوی، آج رات تو خود کو نہیں بچا پاؤ گی مجھ سے۔ سرور شاہ کی بات پہ حیات نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی مسکراتی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ حیات، تم میری زندگی میں بہت خاص ہو، بہت چاہتا ہوں میں تمہیں، مگر سچ بتاؤں تو مجھے تمہارا وہ لڑاکو انداز پسند ہے جو ہر وقت مجھے باتیں سناتی ہے۔ مجھے میری وہی حیات اپنی پوری زندگی کے لیے چاہیے۔ میری زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلی ہو تم۔ آئی پرومس، تمہارا ASP ہمیشہ تمہارا ایسا ہی دیوانہ رہے گا، تم سے ایسے ہی محبت کرے گا، تمہارے تانے ہنس کر سنے گا اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ سرور شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ حیات نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ساری زندگی؟ حیات نے مدھم آواز میں تصدیق چاہی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حیات، اپنی فیملی سے ناراض نہیں ہونا، ان لوگوں نے سب میرے کہنے پہ کیا تھا، میں کیا کرتا؟ تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، تمہارے بنا رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ سرور شاہ کی بات پہ حیات نے منہ بنا کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اے بیوی، آج یہ ناراضگی نہیں چلے گی، آج تو بہت خاص دن ہے۔ سرور شاہ نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ حیات کی جھکی نظریں چہرے کی سرخی سرور شاہ کو بھی قرار کر رہی تھی۔ سرور شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ حیات کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ راضی تھی نہیں تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر سرور شاہ کا یوں قریب آنا اسے ناگوار نہیں لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ رخصتی کے بعد سرور شاہ کے سارے ارمان نکالے گی جو اس سے سنبھالے نہیں جا رہے، مگر اس وقت تو وہ خود اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس کا یوں قریب آنا، محبت سے چھونا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ شرم سے وہ ASP سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے جائز رشتے میں، محبت اور حفظ میں۔ اس نے مکمل طور پر خود کو سرور شاہ کے سپرد کر دیا تھا اور سرور شاہ نے اپنی ڈرامہ کوئین کو بہت محبت سے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ حیات کے سارے ڈر و وہم کو اس سے مٹا دیا تھا۔ زریشا کمرے میں آئی تو بلال شاور لے رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر اپنی جولری، چوڑیاں وغیرہ اتاری اور ترتیب سے واپس رکھ دی۔ وہ خود بھی بہت نفاست پسند تھی اور بلاج کے ساتھ رہ کر اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بلاج کو بھی بکھری ہوئی چیزیں بالکل پسند نہیں۔ بلاج شاور لے کر باہر آیا تو زریشا کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، بال گیلے تھے اور ٹاول گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کا کسرتی جسم کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتا تھا۔ بلاج نے آ کر اسے باہوں کے حصار میں لیا۔ مسز بلاج، کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی تھیں آپ۔ بلاج نے اس کے کان میں مدھم سے سرگوشی کی۔ زریشا کی نظریں بے ساختہ آئینے میں اس کے عکس پر پڑی، مگر پھر فوراً جھک گئی۔ وہ شرٹ لیس کھڑا زریشا کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر رہا تھا۔ بلاج نے اسے چھوڑا اور وارڈروب کی طرف آیا اور ایک باکس نکالا اور واپس زریشا کے پاس آیا۔ باکس میں سے خوبصورت سی سلور چین نکالی جس کے بیچ میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بلاج نے چین زریشا کے گلے میں ڈالی۔ زریشا یک ٹک بس بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے زریشا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے گلے میں چمکتے ڈائمنڈ پر اپنے لب رکھے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کری ہے زریشا، تمہاری شادی کے خوبصورت پل خراب کر دیے تھے۔ تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، مگر آج مجھے شدت سے احساس ہوا تمہارے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا۔ بلاج کی بات پر زریشا مدھم سا مسکرائی۔ شاہ، میں بھلا کیوں کوئی شکوہ کرتی؟ ہاں، وہ پل تھوڑے سے مشکل تھے، سب نیا نیا تھا، مگر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو صرف مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے شاہ۔ انسان جب تھک کر اللہ کے آگے جھکتا ہے نا اور اس سے مانگتا ہے، صرف اس سے لو لگاتا ہے، تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور دیکھیں اللہ نے میری دعائیں سن لی، آج سب ٹھیک ہو گیا۔ زریشا کی باتیں ہمیشہ ہی ایسی ہوتی تھی، بلاج اس کی باتوں میں کھو جاتا تھا۔ زیشی، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، مجھے نہیں پتا میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا۔ تمہارے آنے سے میری زندگی بہت بدل گئی ہے زیشی، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ بلاج نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی؟ میں ہمیشہ یہیں آپ کے پاس ہوں۔
ज़ेशी ने मध्यम आवाज़ में कहा और उसके सीने पर अपने सर रखा। बालाश ने उसे अपने हसार में लिया। बेशक अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में बहुत सुकून रखा है। आहिल कॉफ़ी बनाकर आयशा के कमरे में लाया, जहां वो बैठी हयात की तस्वीर को नम आंखों से देख रही थी। हयात के जाने से घर में सन्नाटा सा छा गया था। अम्मी, क्या हुआ? आपको तो इतनी जल्दी थी उसकी शादी की, अब आप ही ऐसे उदास हो रही हैं। आहिल ने कॉफ़ी का मग उनके सामने रखकर हयात की तस्वीर उनके हाथों से ली। माँओं को अपनी बच्चियों की शादी की बहुत फिक्र रहती है। बच्चियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा होता है। माशाल्लाह हमारी हयात के नसीब ही अच्छे हैं। इतना अच्छा और चाहने वाला शौहर मिला है उसे। बस अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखें। आयशा की बात पे आहिल ने भी आमीन कहा। तुम अपना बताओ आहिल, तुमने आगे का क्या सोचा है? बेटा, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। आयशा की बात पे आहिल का ध्यान मनीहा की तरफ किया। अम्मी, अपनी पसंद आपको बताई तो थी मैंने। आहिल की बात पे आयशा ने नफी में सर हिलाया। आहिल बेटा, उसका निकाह हो चुका है, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आयशा ने समझाया। अम्मी, जिससे उसका निकाह हुआ है वो ठीक लड़का नहीं है। फिर आहिल ने आमिर के बारे में उन्हें सब बता दिया। बेचारी बच्ची कहाँ फंस गई, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। आयशा ने दुख से कहा। नहीं अम्मी, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। बस कोई ठोस सबूत मिल जाए उस आमिर के खिलाफ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आहिल की बात पे उन्होंने इस्बात में सर हिला दिया। जरीशा गहरी नींद सो रही थी, जबकि बालाश की सारी नींद जरीशा की बताई बातों की वजह से उठ चुकी थी। जरीशा ने उसे सुफियान की हरकतों के बारे में सब बता दिया था, जिसके बाद वो बेतहाशा रोई थी, मगर बालाश ने उसे संभाल लिया था। फंक्शन में सुफियान की शक्ल देखकर और जिस तरह वो जरीशा को देख रहा था, उससे बालाश अंदाजा लगा चुका था वो ठीक लड़का नहीं है। बालाश शाह उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता था, भला उसकी नज़रों से कैसे सुफियान का मकरूर चेहरा बच सकता था। अब जरीशा की बताई हुई बातों ने बलाच की सोच पे सच की मोहर लगा दी थी। अभी भी बलाच जरीशा की तरफ चेहरा किए उसके खूबसूरत शफाफ चेहरे को अपनी नज़रों के हसार में लिया हुआ था। ये तो तय था, बलाच शाह की बीवी को कोई परेशान करे तो बलाच ने उसको छोड़ना नहीं था। जरीशा पे वो किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सरवर शाह की आंख खुली तो हयात बेड पे नहीं थी। सरवर शाह झटके से उठकर बैठ गया, मगर हयात सामने ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। क्या बात है बीवी, बहुत जल्दी उठ गई? मुझे तो लगा था तुम्हारी नींद डिस्टर्ब रही है रात। सरवर शाह ने उसे छेड़ा। डीप रेड कलर की फ्रॉक पहने वो सरवर शाह के दिल में उतर रही थी। शुक्र है तुम्हें ख्याल है मेरी नींद का एएसपी, मगर जिस हिसाब से तुम खराटे लेते हो ना, मैंने तुम्हारे साथ सोना ही नहीं है। हयात के जवाब पे उसकी आंखें खुल गईं। क्या मतलब बेबी, मैं और खराटे? हाँ तुम बहुत बुरे खराटे लेते हो। या तो अपने खराटों का इलाज करो या फिर अपने सोने का इंतजाम कहीं और करना। हयात ने घूर कर कहा। यार बीवी, मैं बिल्कुल खराटे नहीं लेता, तुम किसी से भी पूछ लो। सरवर शाह ने बेचारगी से कहा। अच्छा, किससे पूछो? किस किस को साथ सुला चुके हो? किसे पता है तुम खराटे लेते हो नहीं लेते हो? हयात ने कमर पे हाथ रखकर बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह कहा। राइट, मैं बहुत बुरे खराटे लेता हूँ, बट क्या है ना बीबी, तुम्हें अब इन खराटों के साथ गुजारा करना होगा, क्योंकि तुम्हारा एएसपी तुम्हें एक रात के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। सरवर शाह बेड से उठते हयात को बाहों में लेते हुए बोला। हयात का चेहरा लम्हे में सुर्ख हुआ। तो तुम्हें और कोई काम है या नहीं? सुबह सुबह छिचोरापन शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे और जाकर फ्रेश हो। तुम्हें तो ख्याल है नहीं, मगर मेरी भूख से जान निकल रही है। ये ना हो मैं अपनी भूख में तुम्हारा कोई नुकसान कर दूं। हयात के जवाब पे सरवर शाह ने अपने सर पे हाथ मारा। सो सॉरी मेरी ड्रामा क्वीन, मैं बस 10 मिनट में आया, ओके? सरवर शाह कहते ही वॉशरूम की तरफ भागा। उसे अच्छे से अंदाजा था हयात की भूख अगर उसके दिमाग पे चढ़ गई ना, तो सच में उसकी खैर नहीं थी। 10 मिनट में ही सरवर शाह शॉवर लेकर बाहर आ चुका था। हयात रेडी होकर बेड पर बैठी थी। डीप रेड कलर उस पर बहुत जच रहा था। बालों को लूज कर्ल कर रखा था और चेहरे पे बहुत लाइट सा मेकअप था। कोई शक नहीं था, हयात बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीवी जुल्म है कि इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरा तो कमरे से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। सरवर शाह ने उसे विंग करते कहा तो हयात गुस्से से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे अरे मेरी जान, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या अकेले जाओगी नीचे? सरवर शाह कहते हुए उसके पीछे लपका। बाल आज पूरी रात सो नहीं सका था। अब वो फजर की नमाज पढ़कर सोया था और जरीशा को कह दिया था कि वो 9 बजे से पहले उसे ना उठाए। जरीशा मामूल के मुताबिक नमाज और कुरान मजीद की तलावत के बाद नीचे आ गई थी और उस वक़्त शुबाना के साथ मिलकर किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी।
اللہ کا شکر ہے سب آسانی سے ہو گیا، اچھے سے ہو گیا فنکشن۔ اب بس بلاد سے بات کر کے میں جلد ہی دونوں بچوں کا ولیمہ ساتھ میں کر دوں۔ جی ممی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا، ورنہ اچانک رخصتی کا سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ سب کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کروا دیا۔ زریشا نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ حیات کی آواز پہ دونوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر پہلے حیات کا ماتھا چوما، پھر سرور شاہ کا۔ آ جاؤ حیات، بیٹھو، ناشتہ ریڈی ہے۔ زریشا نے ایک چیئر حیات کے لیے کھینچی تو وہ مسکرا کر تھینک یو کہتی بیٹھ گئی۔ سرور شاہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ بلاچھی آواز پہ سب نے وعلیکم السلام کہا اور حسب معمول شبانہ نے اٹھ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بلاچ کے اشارے پر زریشا بھی اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، خوش رہو تم چاروں، میں اب اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہو گئی ہوں۔ شبانہ کی بات پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، بس بلاج ہی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پرسکون ماحول میں سب نے ناشتہ کیا تھا۔ زریشا روم میں آئی تو بلاج جانے کے لیے ریڈی ہو چکا تھا۔ بلاج نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ زریشا اس کے قریب آئی تو اس نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا، ماتھے پر لب رکھے اور پھر اسے سینے سے لگایا۔ زیشی، تمہیں کبھی بھی کوئی پریشان کرے، خوف زدہ کرے، تم سے بدتمیزی کرے، تم مجھے لازمی بتانا، گھبرانا نہیں، تم اب اکیلی نہیں ہو، بلاج شاہ ہے تمہارے ساتھ۔ بلاج کی بات پہ اسے اپنا سر اٹھا کر اس بات میں ہلایا۔ گڈ گرل۔ اچھا ہاں، میرے کچھ بہت امپورٹنٹ کلائنٹس آ رہے ہیں ملیشیا سے، کل وہ لوگ ڈنر ہمارے ہاں کریں گے، تم اچھے سے سب سنبھال لینا، میں نے ممی کو بتا دیا تھا، وہ تمہیں گائیڈ کر دیں گی، اوکے؟ بلاج نے اس کے بالوں کی لٹ کانوں کے پیچھے کرتے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ممی کے ساتھ مل کر سب سنبھال لوں گی۔ زریشا نے مسکرا کر جواب دیا، آئی نو، اوکے میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا واپس جلدی آ جاؤں، کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، بائے۔ بلاج کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ میں کہتا ہوں کھولو مجھے، تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، جانتے نہیں ہو مجھے تم لوگ۔ اندھیرا کمرہ جس میں صرف ایک پیلی رنگ کی لائٹ جل رہی تھی، کمرے کے بیچوں بیچ سفیان بیٹھا چلا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 3 گارڈز کمرے کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ سفیان کو زیادہ چلانا نہیں پڑا تھا، ٹھیک 10 منٹ بعد ہی بلاج شاہ اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا کمرے میں موجود ایک کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ بلاج نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تو اس نے سفیان کی آنکھوں پہ سے پٹی کھولی۔ سامنے کا منظر واضح ہوتے ہی سفیان کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بالاج بھائی؟ لڑکھڑاتی زبان سے بامشکل ہی اس نے بالاج کا نام لیا تھا۔ ڈونٹ کال می بھائی، مسٹر سفیان عبداللہ، تمہیں کیا لگتا ہے کیوں اٹھا کر لائے ہوں گے میرے گارڈز تمہیں یہاں؟ بالاج نے گھور کر کہا۔ سفیان کچھ بول نہ سکا۔ زریشا میری بیوی ہے اور تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بیوی سے بدتمیزی کرو؟ یہاں میں نے تمہیں صرف فون کرنے کے لیے بلایا سفیان۔ میری بیوی اگر اب کبھی تمہاری وجہ سے خوفزدہ ہوئی، تم نے اسے ڈرانے کی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری قبر ایسی جگہ کھودوں گا کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ آئندہ تم مجھے میری بیوی کے آس پاس بھی نظر نہ ہو، سمجھے؟ ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں چاہتا تو تمہیں بہت بری سزا دیتا، مگر تمہیں سزا دی تو تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، اور تمہارے باپ کو تکلیف ہوئی تو میری بیوی ہرٹ ہوگی، اور اسے ہرٹ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا بالاج شاہ۔ اٹس مائی لاسٹ وارننگ ٹو یو سفیان، ڈونٹ یو ڈیئر ہرٹ مائی وائف۔ بالاج نے اپنا چہرہ سفیان کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وارن کیا۔ سفیان کا پسینے سے لت پت چہرہ بالاج شاہ کے خوف کی گواہی دے رہا تھا۔ گارڈز اسے جس طرح لائے تھے اسی طرح چھوڑا۔ بالاج نے اپنے گارڈ کو حکم دیا تو ایک گارڈ نے آگے آ کر اس کی آنکھوں پہ دوبارہ پٹی باندھی اور اسے بازوؤں سے جکڑتے ہوئے واپس لے گئے۔ سفیان کے جانے کے بعد بالاج نے اپنے موبائل کے وال پیپر پر لگی زریشا کی تصویر کو دیکھا۔ خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے وجیح چہرے کو دلکشی بخشی تھی۔ تمہیں کبھی کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا زیشی، نو ون، نیور ایور۔ زریشا کی تصویر کو نظروں کے حصار میں لیے کہا، لہجے میں محبت صاف جھلکی تھی۔ گارڈز نے سفیان کو ٹھیک اس کے گلے کے کونے پہ چھوڑا تھا، ہاتھوں کی رسی کھول دی گئی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے اپنی پٹی کھولی تھی اتنی دیر میں بالاج شاہ کے گارڈز غائب ہو گئے تھے۔ ایک عجیب خوف کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ اسے جو یہ لگتا تھا کہ بالاج شاہ کی شادی زبردستی ہوئی ہے، آج یہ غلط ثابت ہو چکا تھا۔ وہ تو زریشا کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہو گیا تھا۔
سفیان تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا جو دوسری ہی رنگ پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں اب زریشا کے پیچھے تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ارے وہ بلاد شاہ جان سے مار دے گا مجھے۔ میری اس بے وقوف کزن نے اسے سب بتا دیا، مجھے اٹھا لیا تھا اس نے، دھمکی دی ہے، میں اس کی بیوی کے آس پاس پہ نظر آیا تو وہ مجھے مار دے گا۔ اس کے جواب میں سامنے سے کچھ کہا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سفیان نے بات سن کر کال کٹ کر دی۔ اس کی ابھی تک ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ زریشا بلاش کو سب بتا دے گی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ زریشا والے معاملے سے دور ہی رہے گا۔ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی۔ Welcome, Mr. Ismail Barzin. How are you? I hope you won't have any trouble to coming. خوش آمدید مسٹر اسماعیل برزین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ بلاج نے اپنے ملیشیا سے آئے اسپیشل کلائنٹس کو کھلے دل سے ویلکم کیا۔ تھینک یو مسٹر بلاج، اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار می دیٹ آئی ایم ہیئر ان یور آفس ٹوڈے۔ آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو ورک ود یو۔ شی از مائی ڈاٹر ایڈیلیا، شی ول ہینڈل دا بزنس ود می ناؤ۔ شکریہ مسٹر بالاج، میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آج میں یہاں آپ کے آفس میں موجود ہوں۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے ایڈیلیا، میرے ساتھ اب بزنس سنبھالا کرے گی۔ اسماعیل صاحب نے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا تھا۔ خوش شکل خوبصورت نقوش والی لڑکی عمر میں 26-27 کی لگتی تھی۔ اس نے شارٹ شرٹ کے ساتھ لانگ سکرٹ پہن رکھا تھا اور ایک رومال خوبصورت انداز میں گلے میں باندھا ہوا تھا۔ کندھوں تک آتے گھنگریالے بال کھلے ہوئے تھے جو کہ لائٹ براؤن اور گولڈن رنگ کا ٹچ دے رہے تھے۔ ہیلو مسٹر بلاج، اٹ واز اے پلیئر ٹو میٹ یو۔ ہیلو مسٹر بلاج، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ایڈیلیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جو کہ بلاج کی جگہ اسماعیل صاحب نے واپس پکڑ لیا۔ مسٹر بلاج ڈز ناٹ ہینڈ شیک ٹو اینی وومن، دس از ہز رول، ڈونٹ فیل بیڈ ڈاٹر۔ مسٹر بلاج کسی بھی خاتون سے مصافحہ نہیں کرتے، یہ ان کا اصول ہے، برا مت ماننا بیٹی۔ اسماعیل صاحب نے رسانیت سے کہا تو اس نے فوراً سمجھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ واپس پیچھے کر لیا، مگر وہ بلاج شاہ کی پرسنالٹی سے کافی امپریس ہوئی تھی جو کہ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا۔ یہ حقیقت بھی تھی، بزنس ورلڈ کا بہت بڑا نام ہونے کے باوجود، بہت سی بزنس وومن کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بلاج نے کبھی کسی بھی لڑکی سے، چاہے وہ عمر میں اس سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ یہاں تک کہ وہ ان سے بات بھی لیے دیے انداز میں کرتا تھا۔ اس کے مطابق نامحرم عورتوں سے بلا وجہ بے تکلف ہونا بہت غیر مناسب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نیک سیرت بیوی عطا کی تھی جو خود بھی اپنے آپ کو نامحرم سے دوری پہ رکھتی تھی۔ اس نے بھی خود کی اپنے محرم کے لیے ہمیشہ حفاظت کی تھی۔ قرآن کہتا ہے نا، بے شک پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ بلاج اور اسماعیل صاحب اپنے نیو پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے جبکہ ایڈیلیا دلچسپ نظروں سے بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان کام کی طرف کم ہی تھا اور یہ بات بلاج آسانی سے محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ایڈیلیا کو ایسے اگنور کیا ہوا تھا جیسے اس وقت اس کے آفس روم میں مسٹر اسماعیل اور اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مسٹر برزین، I would be very happy if you will have dinner tomorrow with me at my home۔ مسٹر برزین، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کل رات کا کھانا میرے ساتھ میرے گھر پہ کھائیں گے۔ Of course مسٹر بلاج، we must accept your invitation۔ بلاج نے انہیں کل رات کے ڈنر کے لیے انوائٹ کر دیا تھا جسے انہیں خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ مسٹر اسماعیل برزین اور ان کی بیٹی جا چکے تھے جب بلاج کا سیکرٹری اندر آیا۔ سر، مسٹر برزین کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا، پھر بھی آپ ان کے ساتھ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی خود آفر کر کے۔ مسٹر اسماعیل برزین سکندر سومرو کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ سکندر سومرو اس پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، مگر بلاج شاہ اسے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ مسٹر برزین اس کے بجائے میرے ساتھ پروجیکٹ کریں، یہ بات سکندر سومرو کے آگ لگا دے گی۔ اس نے میرے گھر پر وار کیا ہے، اسے میں سڑک پر لا کر چھوڑوں گا۔ بلاج کی بات پہ سیکرٹری نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر سومرو نے بلاج شاہ سے دشمنی مول لی تھی، اب اس کا انجام کیا نکلنا تھا، کس نے کتنا نقصان اٹھانا تھا، یہ تو آنے والے وقت نے ہی طے کرنا تھا، مگر بلاج نے اس کے منہ سے یہ پروجیکٹ کھینچ کر اسے جھٹکا ضرور دیا تھا۔ جاری ہے۔